السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہری طور پر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی ظاہر کر دو اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم اس کو چھپا دو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پس وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب کرے گا جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل کو بیان کیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس میں 1000 احکامات جاری کیے گئے اور 1000 کاموں سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو قرآن کا خلاصہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بات کو ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اس کی ملکیت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہری کرو، اونچی آواز سے کرو، یا اس کو چھپا کر کرو، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، اور پھر جس بات کو چاہے گا بخشے گا، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ عذاب دینے پہ آ جائے تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی سوچ بہت گہری تھی، ان کی سوچ اور ان کا جو مقصود تھا وہ آخرت تھی، وہ بہت پریشان ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ کام تو بہت مشکل ہے، انسان اپنے دل میں کئی قسم کی باتیں سوچ لیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دل کی باتوں پر بھی حساب لے گا تو پھر تو ہم نہیں بچ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کہو، بلکہ تم یہ بات کہو کہ سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی، کیونکہ سمینا و عصینا یہ مسلمان کا کہنا نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا کہنا تھا کہ وہ بعض اوقات زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے انکار، اور بعض اوقات زبان سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ تو صحابہ نے فوراً یہ بات کہی سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سن بھی لیا اور اطاعت بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیتیں نازل فرمائیں، اور جو آئندہ آیتیں ہیں دونوں، ان میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ ہمارے اس فرمان پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے آئے اور ان کے ساتھی صحابہ کرام بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور مسلمانوں کے اوپر سے اس حکم کو اٹھا لیا۔ اب ہمارے لیے معاملہ یہ ہے کہ دلوں کی نیتوں پر حساب تو ہوگا، لیکن ایسی چیز جو انسان کے دل میں پیدا ہو کر دل کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی ارادتاً اپنے دل میں نہیں لاتا بلکہ اتفاقی طور پر آ جاتی ہے، جس طرح درد کا احساس، اسی طرح کسی ظالم کے متعلق کوئی بات، یا اور طرح اس طرح کا کوئی معاملہ، یا یعنی دین کے اندر بھی جہاں کہیں بھی اس کے دل میں کوئی پریشانی خود بخود پیدا ہوگی اور وہ اسے ختم کر دے گا تو اس پر حساب نہیں ہوگا، لیکن جو بات ارادتاً اپنے دل میں لائی جائے اور اس کو جمع کیا جائے اسے نیت کہتے ہیں، اور نیتوں کے اوپر حساب ہے، بلکہ نیتوں پر ہی تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لے آئے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو اتاری گئی ہے اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لے آئے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ تمام لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نہیں فرق کرتے، لا نفرق یعنی مومنین کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیا ہے، یہ کہ ہم نہیں فرق کرتے تمام رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی، یعنی کسی کا انکار کریں اور کسی کو مانیں نہیں، بلکہ ہم تمام رسولوں کی رسالت کو مانتے ہیں، وقالوا سمعنا واطعنا، اور ان سب نے کہا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، غفرانک بخشش تیری طرف سے ہی ہے، والیک المصیر اور تیری طرف ہی ہے لوٹ کے جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جو جذبات تھے ان کو اس آیت میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مومن بھی اللہ پر، اس کے فرشتوں کی موجودگی اور فرشتوں کی قوت اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں ان سب پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں کی یہ تصدیق کرتے ہیں، تمام رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں اور رسولوں کی رسالت میں فرق نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بخشش مانگتے ہیں۔ جب مومنین نے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو، کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق پر وہی بوجھ ڈالا گیا ہے جو وہ اٹھا سکتے تھے، ایسے ہی انسانوں میں سے ہر انسان اتنا ہی مکلف ہے جتنا اللہ نے اس کو شعور دیا ہے، یعنی ایک عقل مند انسان اور ایک اب نارمل انسان دونوں کا حساب برابر نہیں ہوگا، ایک پڑھا لکھا ایک جاہل دونوں کا حساب برابر نہیں ہوگا، ایک موٹی عقل والا ایک باریک بین دونوں کا حساب برابر نہیں ہوگا، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کیا ہے اس کو اس کے مطابق ہی پوچھا جائے گا۔ فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اسی کے لیے یعنی ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے جو اس نے کمائی اور اس کے اوپر بھی وہی چیز ہے جو اس نے کمائی۔ اس آیت کا ترجمہ اگر ہم یوں پڑھ لینا تو بہت آسانی ہو جائے گی، لہا ما کسبت اس کے لیے اجر ہے اس چیز کا جو اس نے نیکی کا کام کیا، وعلیہا ما اکتسبت اور اس کے اوپر گناہ ہے یا بوجھ ہے اس گناہ کا جو اس نے کمایا، اس طرح ترجمہ واضح ہو جاتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں کے جذبات کا ذکر کر رہے ہیں کہ مومن اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی کے ساتھ گناہ ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا، مطلب یہ ہے کہ مومن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے تو پھر بھی کرتا جائے، نہیں، وہ جب بھی گناہ کرے گا نا خطأ کرے گا اور نسیان کے ساتھ کرے گا، بھول کر کرے گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ولا تحمل علینا، نہ اٹھا ہم پر شریعت کا بوجھ جس طرح تو نے اٹھایا یا ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، یعنی پہلی امتوں کی طرح ہماری شریعت کو مشکل نہ کر بلکہ شریعت کو آسان کر دے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی لا طاقت لنا ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، واعف عنا اور ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، یعنی دلی دوست، وارث، تمام معاملات کو حل کرنے والا،
فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آیتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھے تو ساری رات اس کو یہ کافی ہو جائیں گی، صبح پڑھے تو سارے دن کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 2 آیتوں کو بلکہ پورے رکوع کو یعنی تینوں آیتوں کو یاد کر لیں، اور عشاء کی نماز میں یا کسی بھی نماز کی ایک رکعت میں ہم ان آیات کو پڑھ لیں، 2 میں بھی پڑھ لیں، 2 حصے کر کے، تو یہ بہت اچھی آیات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے کہ آسمان سے کڑ کڑ کی آواز آئی، جس طرح کوئی پرانا دروازہ کھلتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے منہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں اترا جو آج اترا ہے۔ اس فرشتے نے نبی علیہ السلام کو سلام کہا اور اس نے کہا کہ آپ ان 2 نوروں کے ساتھ خوش ہو جائیں، کہ جو 2 نور اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں۔ یعنی اتنی فضیلت اس کی بتائی کہ وہ دروازہ خاص کھولا گیا، فرشتہ بھی خاص اترا، اور اس نے نبی علیہ السلام کو سلام کہا، اور پھر اس نے ان 2 نور کی بشارت سنائی۔ تو یعنی تینوں آیتیں یاد کر لی جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہوں تو یہ 2 آیتیں ٹھیک ہیں۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب بندہ ان آیات کو پڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اس بات پر جو ہم بھول کر کریں یا ہم سے خطا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں نعم، ٹھیک ہے، میں نے مان لی۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر شریعت کا بوجھ وہ نہ ڈالنا جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا گیا، کہ ان کی شریعتیں اتنی مشکل تھیں کہ ہم لوگ اگر پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے تو چیز کو دھو لیتے ہیں، ان کے لیے حکم تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ کر اتنا حصہ پھینک دیا جائے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں رکھی ہیں، ان کے لیے قصاص ہی تھا، صرف معافی اور دیت نہیں تھی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آسانی رکھی، وہ لوگ مال غنیمت نہیں کھا سکتے تھے، ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ اسی طرح ان کے اوپر بہت سی اور بھی عام غذائیں ان کے اوپر حرام کر دی گئیں۔ تو جب بندہ یہ بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعم، ٹھیک ہے، میں نے یہ بات سن لی۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر وہ چیز وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی فرماتے ہیں کہ نعم، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ ہم دنیا کے کتنے بوجھوں تلے دبے ہوتے ہیں اور ہم دعائیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے کوئی دعا مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے تو میں کروں اور میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ اس آیت کے اندر ان تمام مشکلات کا حل موجود ہے، کہ فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال، وہ مشکلات، وہ مسائل، وہ مصائب نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہماری طاقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ورحمنا، ہم پہ رحم فرما۔ اللہ کا رحم کیا چیز ہے؟ رحم ہی سارا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کے ایک حصے پر ہی یہ پوری دنیا چل رہی ہے، اسی رحم کی ہم اللہ سے اپیل کرتے ہیں اور اللہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، نعم، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ انت مولانا، اللہ تو ہمارا دوست ہے، دوست تو دوست کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافروں کی قوم کے خلاف مدد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، نعم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آمین کہا، کیونکہ یہ ساری دعا ہے اور دعا کے بعد آمین کہنا چاہیے کہ اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ تھی ان آیات کی فضیلت اور ان کا ترجمہ و تفسیر۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے ان خاص خاص موقعوں کو بھی اور عام آیات کو بھی یاد کریں اور ان کو اپنی نمازوں میں اور دیگر اوقات میں دہرائیں۔ تو اب جس طرح رمضان المبارک ہے
تو آپ روزانہ ایک آیت کے حفظ کرنے کو اپنا ہدف بنا لیں۔ جن لوگوں کو سورہ ملک نہیں آتی ان کو شروع کر دیں۔ 30 دن ہیں اور 30 ہی آیتیں ہیں۔ روز کی ایک آیت یاد کریں، ایک دن جو گزر گیا ہے وہ کسی دن چھوٹی 2 آیتیں یاد کر لیں، تو انشاءاللہ رمضان کے ساتھ ساتھ آپ کی سورہ ملک بھی حفظ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ آیتیں بھی 2 یا 3 آپ یاد کر لیں تو 2 دن یا 3 دن میں یہ یاد ہو جائیں گی۔ جہاں ہم بیٹھ کے 2-4 پارے پڑھتے ہیں، اگر اتنے ٹائم میں یہ آیات یاد ہو جائیں گی تو یقیناً ان کا نفع بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری سورہ بقرہ ختم ہوئی۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔